شفقت بھری باتوں سے گھر جڑ گئے۔ میں حضرت کے ساتھ تھا پونا میں، ذمہ دار جماعت کے کہنے لگے حضرت آپ کی ایک بات نے میرے بیٹے کا گھر بسا دیا تھا، تیار تھا وہ تو ایک دم طلاق کے لیے۔ آپ نے شفقت سے بلایا، کہا بیٹا عورت تو ایسے بھی آدھی عقل کی ہوتی ہے، یعنی آدھی بے وقوف۔ آدھی بے وقوف کو اور آدھا بے وقوف بنانا کوئی مشکل ہے؟ ارے محبت سے گاڑی چلا لو، گھر بس گیا۔ تو ہم اور آپ طے کریں انشاءاللہ گھر کی بہن بیٹیوں کا بھی حوصلہ بڑھا کے کہ بیٹی اور بہن بیوی اور ماں سے کہیں اگر یہی سالن دال کھانا، اگر یہ روٹی بناتے آٹے میں پانی ڈالتے تو درود پاک پڑھے، پھر یہ درود کے نور میں گدھی روٹی میرے پیٹ میں جائے گی تو بیٹا تیرے اس کمزور باپ کی زبان پہ مرتے ہوئے ضرور کلمہ آ جائے گا۔ گھر والی کا ہاتھ چوم کر اگر حوصلہ ہوا، سبحان اللہ کیا بناتی ہے کھانا، تو بس تھوڑا سا اگر تو اسی کھانے کے بناتے درود پڑھ لے تو نور نالا نور، ہاں میرے اندر کی جو تاریکیاں ہیں روشنی میں بدل جائیں گی۔ تو حوصلہ بڑھائیں۔ حضرت بہت کہتے ہیں ماحول بنانے سے بنتا ہے۔ اسی ربیع الاول سے پہلے عمرے میں جاتے ہوئے ہفتہ واری مجلس میں حضرت کی تربیت کے صدقے میں بندے نے مذاکرہ کیا، پنویل اور نیرول کے درمیان ایک بستی بارہ پاڑا، وہاں کے دوستوں نے کارگزاری بھیجا، مفتی صاحب ہمارے ایک مکتب کے 60 گھر کے بچوں نے، گھر والوں نے، ہم اساتذہ نے مل کے ایک ہفتے میں اللہ کے کرم سے ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں 95 لاکھ درود پاک پڑھا۔ اپنا بیڑ علاقہ، وہاں ایک محلے میں ساتھیوں نے لگ دیا مسابقہ، مسلمان بچیاں بچے ڈیجیٹل تسبیح سے پڑھ رہے ہیں، غیر مسلم بچی نے بھی دیکھا، پوچھ لیا کہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بتایا درود پڑھ رہے ہیں۔ اس نے بھی، میں تو سمجھ رہا تھا 10 اس بار ابھی سفر میں گیا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب 10 نہیں، اس نے 30,000 درود پاک پڑھا تھا۔ ہمارے آپ کے گھر کے بچے، یہ طلبہ آج ان کی عادت بن گئی مسواک پر عمل کرنے کی، سلام عام کرنے کی، یہ خیر امت میں پھیل جائے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ طے کریں درود پاک اہتمام سے پڑھیں گے اور سنتوں پر عمل کریں گے، مسنون دعائیں وقت وقت کی، بڑا مفت کا تیر بہدف نسخے اور علاج ہیں، ہاں انشاءاللہ۔ اور آخری بات، اب حضرت کی بات ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تھکے ہیں آپ کی محبت میں، حضرت آمادہ، فلائٹ لیٹ ہو گئی، کئی جگہ کے جس کی قسمت میں خیر لکھا ہو، بنگلور والے چاہ رہے ہیں، حیدرآباد والے بلا رہے ہیں، میسور سے الگ بلاوا ہے، نظام آباد سے الگ بلاوا ہے، سب، لیکن اللہ نے یہاں مولانا خیر الدین صاحب سے بات دسمبر کے شروع میں بھی ہوئی تھی، پھر ہم نے کہا نہیں بھائی ٹھنڈی انڈی زیادہ ہوگی، ہمیں کیا پتا ماشاءاللہ بمبئی کے موسم کو ٹکر دے رہا ہوگا، پلیز، تو اللہ نے لے آیا۔ آخری بات میرے بھائیوں، حضرت کے یہاں اعتکاف میں 2 فارم دیے جاتے ہیں، ساتھی جو آتے ہیں ان کو پتا، آپ کب آئے، کیا نام، کیا پتہ، کیا کرتے ہیں، کس سے بیعت ہیں، کیوں آئے، جیسے ایڈمٹ ہوتے ہیں نا، جیسے اللہ نہ کسی کرے ایڈمٹ کی ضرورت ہو تو وہ فوراً ہماری ہسٹری لکھتے ہیں، یہ رپورٹ تھی، یہ آئی، یہ کمی، یہ وائرس، یہ کمزوری، یہ علاج کرنا ہے، تو وہ گویا حضرت کے یہاں خانقاہ میں پہلا فارم وہی فائل ہوتی۔ دوسرا دیا جاتا ہے، جاتے ہوئے لکھ کے جائیے، ہاسپٹل والے بتاتے ہیں آپ کو یہ بیماری تھی، ہم نے ٹریٹمنٹ کیا۔ حضرت کے یہاں دوسرے فارم میں اپنی ہسٹری لکھنا ہوتا ہے کہ کیا کمی تھی، کیا فائدہ ہوا، کیا اصلاح، لکھ کے جائیں۔ الحمدللہ ایک بات حضرت پوچھتے ہیں آپ کا اصلاحی تعلق کس سے ہے؟ اکثر آنے والے احباب دعوت و تبلیغ سے وابستہ، شروع کے 2 عشروں میں تو حدیث پاک پڑھانے والے، مدارس کے ذمہ داران، اکثریت مجمع علماء کا، حفاظ کا، تو کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں۔ حضرت ایک بات پوچھتے ہیں شیخ سے اصلاحی تعلق کیسا ہے؟ تو یہی سنی بات حضرت مولانا سید اظہر کریم صاحب نے یہی سنایا تھا کہ ایک صاحب سے، تو حضرت جو پوچھتے ہیں شیخ سے اصلاحی تعلق کیسا ہے، تو 99% حضرت کے یہاں اعتکاف میں آنے والے ساتھیوں کا جواب یکساں ہوتا ہے کمزور ہے، کمزور ہے، یعنی حالات نہیں۔ حضرت کہتے ترقی کے 2 گر، اطلاع اور اتباع، کسی نے تیسرا لکھا تو وہ اتباع کامل انقیاد۔
تو کمزور حضرت وہاں سید اظہر کریم صاحب نے یہی سنایا تھا کہ مطاف میں بیٹھا تھا، ایک عالم صورت شخص سے، نوجوان سے مصافحہ ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا بیٹا کسی سے بیعت ہو؟ کہ جی حضرت پڑوس ملک کا ہوں، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب سے بیعت ہوں. سید صاحب نے کہا کہ تعلق کیسا؟ کہ حضرت بس کبھی چلا جاتا ہوں، جیسے ہم نہیں رسم ادا کر دیتے. اب کتنے ساتھی چہرے ایسے ہم جانتے ہیں انہیں ماشاءاللہ حضرت سے تعلق ہے، لیکن وہ غور کریں کہ ان مہینوں اور سالوں میں کتنے خطوط لکھیں. اپنی کیفیات اللہ والوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ میں اتنے پارے پڑھتا ہوں، اتنے نوافل پڑھتا ہوں. ارے وہ تو پتہ ہے. میں کہتا ہوں کسی ڈاکٹر 500,000 فیس والے ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لے کے ہم وقت لے کے جاتے مسکراتے ہوئے اتراتے، ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہاں ہاؤ آر یو، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ طبیعت بہت اچھی ہے، ایک دم چکا چک ہے، مزے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے بہت اچھا، ٹھیک ہے 1000 روپیہ لائیے، تشریف لے جائیے. ابے ایسا ہی کرتے ہیں ہم لوگ. واقعتاً یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا سر درد ہو تو کچھ زیادہ منہ لٹکا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت تکلیف، بہت بیماری، یہ دکھ، یہ پریشانی، لسٹ بنا کے جاتے ہیں. کیبن سے باہر آ جائیں کچھ یاد آتا ہے تو پھر پلٹ کے ڈاکٹر صاحب یہ رہ گیا تھا. تھوڑا سا کھانسی آتی، آدھی سی پھنس جاتی، پھر آدھی بعد میں آتی. یہ کیفیت. تو اب ہم اور آپ صاف اللہ والوں سے اپنا مرض، حضرت کہتے اطلاع، اپنی بیماریاں کی میری نگاہ قابو میں نہیں، آنکھ قابو میں نہیں، زبان قابو میں نہیں، میرے اندر بغض اور حسد کی بیماری. جیسے حضرت نے کہا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بڑے عالم نے کہا حضرت فلاں عالم سے حسد ہے. سبحان اللہ. حضرت نے کہا روزانہ ان کے پاس جاؤ، سلام کرو اور ان سے کہو مولانا میرے دل میں آپ کے بارے میں حسد ہے، مولانا دعا کر دے. کوئی کرے گا بھائی؟ ہے. لیکن وہ نا ہم اللہ ہمارے دل کے چوروں کی اصلاح کر دے، چوریوں کی. ہم یہ سب نہیں بتاتے اپنے بڑوں کو. تو وہ اصلاح کے لیے رابطہ کرتے تھے. حضرت سناتے ہیں وہ جانے لگے، مولانا السلام علیکم، میرے دل میں آپ کے بارے میں حسد ہے، دعا کر دے. ارے بیٹھو یار. اب وہ جو جہاں جاتے تھے وہ ارے بیٹھو، اب چائے پانی، اب بات چیت، اب دعا. دھیرے دھیرے وہ حسد بغض محبت میں بدل گیا. تو اللہ والوں سے سید صاحب نے کہا، میں نے ان سے کہا تعلق کیسا ہے؟ وہ عالم صاحب کہنے لگے حضرت کبھی آتا جاتا ہوں. سید صاحب فرمانے لگے، سمجھایا بجھایا. سال بھر بعد پھر گیا، مطاف میں بیٹھا تھا، ایک اجنبی آ کے لپٹ گئے. وہاں سے میں نے کہا بھائی تھی خیریت؟ آپ کون؟ کہا سال بھر پہلے آپ سے ملا تھا، آپ نے شوق دلایا، فکر دلایا. واپس گیا اپنے شیخ کے پاس، پابندی سے آنے جانے لگا، صاف صاف اپنے حالات بتانے لگا. حالات اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ خلافت مل جائے. خلافت بھائی کوئی نبوت نہیں ہے. استاذ گرامی حضرت مولانا محمد سلمان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے 3.5-4 مہینہ پہلے بیلگام میں کرناٹک میں کہا، ہو سکتا ہے کوئی مرید ہی اپنے شیخ سے اعمال کی وجہ سے آگے بڑھ جائے. خلافت سے تھوڑی طرح، یہ کوئی نبوت نہیں ہے صاحب، تو ایک ذمہ داری حضرت لکھتے ہیں. تو اب مقصد یہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی اصلاح کراتا رہا، میرے شیخ کو اعتماد ہو گیا، انہوں نے خلافت دیا. تو یہ اللہ والوں سے جڑا علماء ذمہ داران کا ایک بڑا طبقہ ہے، اور اس لیے یہ مذاکرہ کہ میں اس کا محتاج کہ انشاءاللہ طے کریں جس کا جس اللہ والے سے تعلق ہو اپنے دل کی بیماریوں کی اصلاح اور علاج کرائیں گے. کہ ہم حضرت بہت کہتے ہیں کہ اب تک گناہوں کی عادتیں نہیں چھٹی، اپنے آپ کو ہم اللہ والا سمجھے بیٹھے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے جس کے مذاکرے کی توفیق ملی ہے، اللہ کرے مجھے 100% اس پر عمل کرنا نصیب ہو جائے، ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان و اعمال، جان مال، عزت آبرو کا محافظ بن جائے، انہیں دینی حمیت، غیرت، شجاعت دے. اللہ تبارک و تعالی پوری امت کی خصوصاً اہل غزہ کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما دے. انشاءاللہ حضرت کی مختصر بات ہوگی، حضرت کی دعا ہوگی، اور حضرت سے انشاءاللہ ملاقات اور مصافحہ بھی ہوگا انشاءاللہ.